ہے کہ یہ آرٹیکل ایسے سے یوز ہوتا تھا. It will give a very good boost. آپ کو راکیش نے فارورڈ کیا وہ بکلیٹ کا مٹیریل تھی مطلب we diverted to Mundra. In the same way we are doing it in another location also. کیا نا ایک بار کرو تو پھر ٹورزم کا فلو ہوگا. اسی کو ہم ایک بکلیٹ کی شیپ میں جیسے آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے we are also trying to get a link to come to this. Without fear of contradiction and get so lost, which we have lost. جس میں ہمارے پاس item of jewelry has some significance, and they have sold it very the collection says talks about the collections in general, then we go to the specifics. items on display. Because we came late, so we have this advantage now. We describe an item جو basic requirement. It's just that ایسے میں ایسے عرض کر رہا کہ ٹیک نہیں کیا ہے, کلین کیا ہوا ہے, اس حالت میں نہیں تھا. ہاں دوسرا کوئی دکھا وہ بیچارہ بڑی سال کا وکاس اس کا وہ کرتا رہا جیولری کا از این اینٹیک اینڈ ہی پر the only person who take it کرتا We have said Kanjar moon essentially is required harvest. Harvest are autumn between October, November, maize and subsequently paddy are harvested. So are borders at this time mustard season. So the idea is this kans ko bata denge ki kan bhi kans. We are doing visuals can correct. ایک یہ فوٹوگراف لے You can home page visit. We will also give you a press release. Yes, sir. Right up there. Okay, sir. میراث محل کا جو پروجیکٹ ہے وہ عتیقہ بائی ایجوکیشنسٹ ایک سول سرونٹ تھی اور ان کا ہی خواب تھا کہ جتنے بھی ہمارے پرانے کلچر میں ہماری فارمز رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے کپڑے ہوں, آرنامنٹس ہوں, ووڈ ورک ہو, کاپر ویئر ہو, اس طرح کے جتنے بھی آبجیکٹس ہم اپنے کلچر میں یوز کرتے رہے ہیں ان کی انہوں نے کلیکشن کی. اور ان کا ایک خواب تھا کہ اس کلچر کو وہ پریزرو کرنا چاہتی تھی. اسی سپنے کو آگے لیتے ہوئے آج انہوں نے, چاہے وہ اس میں انٹیک شامل ہو یا ان کی فیملی شامل ہو, ایک ٹرسٹ بنایا ہے جس میں یہ میراث محل کا ایک بہت بڑا میوزیم جو ہے وہ سوپور میں کھلنے جا رہا ہے. بائی دا اینڈ آف سپٹمبر انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ اٹ ول بی فزیکلی اوپنڈ. آج ہم نے اس کی ویب سائٹ لانچ کی ہے جس میں میراث محل میں پائے جانے والے ڈفرینٹ آرٹیفیکٹس جو ہیں, پرانے کلچرل چیزیں جو کہ شاید 100 سال سے بھی زیادہ پرانی چیزیں ہیں, ان کے بارے میں ایگزیبیشن بھی رکھی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹ اپس بھی ہیں کہ یہ کن چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, ان کی کیا ریلیونس تھی, آج کیا یہ یوز ہو رہے ہیں کہ نہیں, کس فارم میں یوز ہو رہے ہیں اور ان کے سورسز کیا کیا ہیں. وہ سب چیزیں ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں اور فزیکلی میوزیم میں دکھائی جائیں گی. اس میوزیم میں بچے ہوں یا ٹورسٹس ہوں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر, پورے JNK میں کشمیر میں کس طریقے کی چیزیں یوز کی جاتی تھی, کس طریقے کا کلچر تھا اور اس کو پریزرو کیا گیا ہے. یہ ایک مجھے لگتا ہے بہت ہی انوویٹیو چیز ہے اور یہ ہمارے کلچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو بھی جو ہے گورنمنٹ کی جتنی سپورٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور کی جائے گی. اس کو ٹورزم میپ پہ کس طرح لایا جائے, کس طریقے سے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ہمارے کلچر کے بارے میں, اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہوگا. آئی وش دیم آل دی بیسٹ. میراث محل بنیادی طور پر ایک کلیکشن ہے. عتیقہ بانو کا نام جیسے ابھی ڈی جے صاحب بھی فرما رہی تھی, ایک ایجوکیشنسٹ تھی, وہ سوپور کی رہنے والی تھی اور بڑی ایمیننٹ کلچرل ایکٹیوسٹ تھی. انہوں نے زندگی بھر ایک ہمارا جو ٹریڈیشنل لائف سٹائل ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز, سوشل, کلچرل, سرمونیل جیسے شادی وغیرہ ہوتا ہے, ان میں جو جو چیزیں کشمیری استعمال کرتے ہیں کشمیر کے گاؤں میں, انفیکٹ سب اربس میں بھی یوز ہوتا ہے, ان کا ایک کلیکشن بنایا تھا. اب یہ کلیکشن وہاں پڑا تھا اور بدقسمتی سے ان کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں چونکہ یہ مزمل صاحب ہیں یہاں جو میڈم کے بعد عتیقہ جی کے بعد وہاں آ گئے, تو ان سے ہم نے بات کی
تو ہم نے جب یہ کلیکشن دیکھی جس کا ہمیں پہلے بھی علم تھا، عتیقہ جی سے انٹرسٹ تھا، ہمیں لگا کہ یہ اتنا امینسلی امپورٹنٹ ہے کشمیر کے لیے نہیں، رورل کلچر کے لیے. یہ ہماری شناخت بن سکتا ہے یہ میوزیم، اگر ہم اس کو اس انداز سے پیش کریں جس انداز سے اس کو پیش کرنا چاہیے. شناخت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے، کیونکہ آج کل تعلیم جو ہے یہ روٹ لیسنس کریٹ کرتی ہے، اور یہ یہاں ہی نہیں سارے دیش میں یہ روٹ لیسنس کا مسئلہ ہے. لوگوں کو اپنے ماضی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، زمین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ٹریڈیشنز کے ساتھ لنک نہیں ہے. کتابوں میں تو ہوگا مگر اس کا فزیکل ڈائمنشن جو ہے یا اس کا فزیکل کنیکشن جو ہے وہ میوزیمز ہی کریٹ کر سکتے ہیں. اور میں وثوق سے آپ کو کہوں گا یہ جو میراث محل کا میوزیم ہے یہ اس تحریک میں یا اس کمی کو پورا کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرے گا آنے والے وقتوں میں. اس پروجیکٹ میں ایک تو جو عتیقہ جی کی فیملی پراپرٹی تھی انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. انہوں نے یہ جو پراپرٹی ان کی تھی یہ ایک ٹرسٹ کے نام کی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس میں کسی پرسنل اونرشپ کا دخل نہیں ہے، یہ پبلک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ فاؤنڈیشنز ہیں، کوئی انٹرنیشنل اسسٹنس بھی ایک چھوٹی سی آ گئی ہے، کچھ دلی میں بیٹھ کے کچھ لوگ ہیں، ایک اسپین فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے جو فلنتھراپک ٹرسٹ ہے، انہوں نے فنڈنگ کی ہے. اب یہ بلڈنگ جو ہے یہ بلڈنگ کنورٹ کی گئی ہے جو عتیقہ جی کی ذاتی جائیداد تھی ایک میوزیم بلڈنگ میں. اس میں جو میوزیم کی جدید ریکوائرمنٹس ہیں وزٹرز کے لیے، ڈسپلے کے لیے، ایک تو وہ پوری کی گئی ہیں. دوسرا جو انٹرپریٹیشن آبجیکٹس کا ہے جو اب انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے میوزیم میں کسی چیز کو دکھانا ہے اس چیز کو دکھانے کے لیے کرٹیکل انفارمیشن کیا دینی ہے. یہ کرٹیکل انفارمیشن آج کی تاریخ میں میراث محل کے پاس 7,000 آبجیکٹس کا ہے. ایک ویب سائٹ بھی ہم نے بنائی ہے کیونکہ آج زمانہ یہ ہے کہ لوگ ویب سائٹس کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. ویب سائٹس میں ایک سلیکٹیو کلیکشن ہے جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اور وہ کلیکشن بھی میوزیم میں رہے گی، ڈسپلے رہے گا، ایک انٹرپریٹیشن رہے گا. اس کا کلچرل اور ایجوکیٹو ویلیو بڑھانے کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں نارتھ کشمیر کے حوالے سے اگر میں کہوں ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے. یہ جو ویب سائٹ آج لانچ ہوا ہے محترمہ ڈاکٹر سحرش اصغر صاحبہ کے ہاتھوں میراث محل کا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک اوپننگ تھرو الیکٹرانک میڈیا جو آج کل کی دنیا ہے اس کے ذریعے سے ایک آپ اس کا ایک انٹروڈکشن اس حد تک دے رہے ہیں کہ آپ جو لوگ بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے ان کے اندر ایک کیوریاسٹی ہوگی کہ یہ ہم جائیں اور دیکھیں ان چیزوں کو. ایک پہلو ہے اس کا. اس میں بڑا اہم رول رہا ہے میراث محل ٹرسٹ کا، جس کے ہمارے جو روح روان مزمل بشیر مسعودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں آج اس موقع پہ شامل تھے. عتیقہ جی کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھیں. انہوں نے اپنی میراث کو پرزرو کرنے کے حوالے سے، جس میں وہ زبان کا ایک بہت اہم معاملہ سمجھتی تھی کہ کشمیری زبان جو ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں. تو یہ جو میوزیم ہے جب لوگ یہاں وزٹ کریں گے تو ایز اے لینگویج ایکٹیوسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہماری زبان بھی پرزرو ہوگی. کیونکہ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا لانچ میں بہت سارے آئٹمز یہ ایسے ہیں جو پریکٹیکلی آج بھی موجود ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ان کے نام ہی معلوم نہیں ہے. سوئنس شری چھن پاتھی ژٲنٛگِج کتھ چھِ وَنان، سوئنس شری چھن پاتھی کانز تہٕ مُحل کتھ چھِ وَنان، جو بھی ساری چیزیں جب ہمارے بچے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کا کشمیری نام کیا ہے، کیونکہ اس کی اپنی لوکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تو ہماری زبان کو بھی اس سے ایک سہارا ملے گا. یہ سارا کام جو ہو رہا ہے اس میں ادبی مرکز کمراز ہماری وہ نائب صدر اول رہی ہیں. پوری زندگی انہوں نے کشمیری زبان کے لیے کام کیا ہے، کشمیری تہذیب کے لیے کام کیا. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ جس بھی حیثیت میں ہم مزمل صاحب کے ساتھ میراث محل ٹرسٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے ان کے ساتھ ایک دست تعاون، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورے کشمیر کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم سب سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے آج کا دن بہت ہی فخر کا دن ہے کہ یہ کام آج یہاں شروع ہوا. مزمل صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، بہت کم بولتے ہیں لیکن عملی طور پہ یہ جتنا کام کرتے ہیں اور جس کاوش کے ساتھ پورے خانوادے نے عتیقہ جی کی رحلت کے بعد جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انہوں نے
ایک خراج تحسین اور خراج عقیدت کے طور پہ اس پوری میراث کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ امتیاز انہار بھی ہیں جو وہاں پہ فی الوقت سب کچھ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی کام کرتے رہیں گے. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس فخر کے ساتھ انہوں نے آج کے اس ایونٹ کو، اس ویب سائٹ لانچنگ کو لیا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو انتظامی سطح پہ ان چیزوں کا اپریسیشن ہے وہ بہت حد تک ہے. اور آنے والے دنوں میں امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ جو اس کو اور بہتر بنانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، چاہے اس میں انٹیک کے جو لوگ ہیں سلیم صاحب کی قیادت میں، جو ان کے باقی ساتھی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پوری انتظامیہ کا، اور سب سے بڑی بات ہماری سول سوسائٹی جب اس میں جڑے گی. ہمارے ساتھ یہاں مسرت صاحبہ جو پریزیڈنٹ ہے میونسپل کونسل سوپور کی، وہ اس لانچنگ پہ ہمارے یہاں موجود تھی، اور وہ بڑا فخر محسوس کر رہی تھی کہ سوپور ٹاؤن جس کو اس وقت ہیڈ کر رہی ہیں، وہاں اس قسم کا کام ہو رہا ہے. تو جب ہماری پوری سول سوسائٹی، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اپنی تہذیب کے پریزرویشن کے حوالے سے ایکٹیو ہو جائے گا، تو تب جا کے ہم اپنی اس تہذیبی شناخت کو قائم رکھ پائیں گے جس پہ ہم آج بھی فخر کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے.